قوامیت پہ پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ جہاں پر مختلف تراجم کو میں نے دیکھا، کسی نے مسلط ترجمہ کیا، کسی نے حاکم کیا، کسی نے ایک درجہ برتری تفسیر میں لکھا، تو یہ اس سے کیا واضح طور پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کی نظر میں مرد یا خاوند کہہ لیں وہ ایک درجہ بیوی سے اوپر؟ آپ جو اگزامپل دے رہے ہیں نا بار بار، وہ دے رہے ہیں کمپنی کی ہائرارکی. جب آپ لفظ ہائرارکی بول دیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ اپنا کیس ہار جاتے ہیں. یہی تو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہائرارکی ہے، ایک سی ای او ہے. ہائرارکی مرد اور عورت میں نہیں ہے. جب ایک سی ای او ہوگا جواب نہیں، ہائرارکی سی ای او مرد ہے اور سی ای او عورت ہے. اگر عورت کمانا شروع ہو گئی سر نہیں، پہلے مجھے ایک بات بتائیں نا. نہیں ایک منٹ، برابری ہے نا. آج میں نے یہ پکانا ہے، اس نے کہا نا میں نے یہ کھانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پر آنا ہے کہ یکم تاریخ ہے، جہاں پر آنا ہے کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے نہیں جانا ہے. اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ مرد لازماً قوام ہو. اگر آپ نکاح کے وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عورت قوام ہوگی تو اللہ اس کو بھی الاؤ کر رہے ہیں. اللہ میاں کو دلچسپی اس سے ہے کہ جو ادارہ وہ بنا رہے ہیں وہ ادارہ قائم رہنا چاہیے اور اس کی فلاح و بہبود ٹھیک ہونی چاہیے. سوسائٹی میں ایک کام ہو رہا ہے، اس طرح سے رشتے بن رہے ہیں اور اس طرح سے مرد جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں شوہر، تو اس کا ذکر کر دیا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ تدبیر ہے، اشارہ ہے، تو جب ماحول بدلے گا، اب ایکویلٹی اور ایکویٹی ہوگی، تو جب خواتین اس قابل ہو جائیں گی یا معاشرے میں ایسی اپرچونیٹیز، ایسے پروفیشنز بننا شروع ہو جائیں گے کہ خواتین بچوں کے ساتھ ساتھ جو اپنی ان کی ریپروڈکٹیو جو ان کے رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے اس کو وہ نبھاتے ہوئے فیملی کے اندر وہ پروفیشن اس کو کر سکتی ہیں اور گھر چلا سکتی ہیں، تو آئی تھنک یہ تدبیر دوسری طرف ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ دو لوگ مل کر ایک پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو اس پارٹنرشپ میں جو مرد ہے اس کو قوام بنایا جا رہا ہے. یہ میں سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ایکسٹرا ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب پھر آج کے دور میں کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ذمہ داری چونکہ شیئر ہونے لگ پڑی ہے تو قوامیت بھی شیئر ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر پرابلم یہ نہیں ہے کہ شیئرنگ کرنی یا نہیں کرنی. ایسا تھوڑی ہے کہ دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے گھر چلائیں گے. بہت اچھی بات ہے، چلائیں. الٹیمیٹ ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر پہلی تاریخ کو بجلی کا بل آ گیا ہے، یہ بجلی کا بل دینا ہے نا. اب اگر تو سب نے شیئر کر لیا اور دے دیا گیا تو ہو گیا. اب فرض کیجئے نہیں ہے تو یہ ہر حال میں ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ جمع کرے؟ بچہ چھوڑ کر چلے گی عورت، جی اب کس کو پوچھنا؟ بچہ عورت چھوڑ کے چلی گئی ہے اپنے گھر میں، تو اب کس کو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا کرنا؟ عدالت کو کیا کہیں گے؟ عدالت کس کو کیا کہے گی؟ ہاں ان کو بھی کہیں گے، بیوی کو بھی کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں داری دونوں کی ہو جائے گی. آف کورس. تو کیا پابند کریں گے اس کو آپ؟ دیکھیں اس میں تو کیس ٹو کیس ویری ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری تو مرد اور عورت دونوں کی ہے نا، کیونکہ دونوں کی وہ اولاد ہے. وہ تو ٹھیک ہے، اب بچے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کی تعلیم کا تربیت کا بندوبست کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے. یہ ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں؟ میں اس مثال یہ دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے دوست ہیں، دوستوں میں تو کوئی ہائرارکی نہیں ہوتی. آپ کے جو دوست ہیں وہاں پہ کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. دوست ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہتے ہیں، اور دوست ایک دوسرے کے نہیں. فیصلے میں ایک پروپوز کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں اگر یہ غلط ہے تو میں اس کو واپس لے لوں گا، کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوست کی حیثیت سے وہ رشتہ نبھاتے ہیں اور معاملات کو ایسے لے کے چلتے ہیں. دو میاں بیوی ہیں، بچہ کوئی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک. اگر بچہ ہو گیا ہے تو اب تو فیصلے کرنے پڑے، اب تو چیزوں کو دیکھنا پڑے کہ تم نے نشوز اگر دیکھا ہے. نشوز کا یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آج نمک زیادہ ہے تو نشوز ہو گیا، نہیں. نشوز یہ ہے کہ اس عورت نے اس شادی کے بندھن میں باہر کوئی تعلق بنا لیا، بغاوت کر دی ہے، یوں کہ کوئی بغاوت کر دی. اصل میں یعنی اسی سینس میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے زبان کے اندر. مرد کو یا خاوند کو قیامت تک کے لیے قوام بنا دیا گیا. کیا آپ اس پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ زمانے کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں کہ وہ بالکل ہی بدل جائے، جیسے مرد اور عورت دونوں کا کمانا یہ ایک نیا فنومنا؟ تو اس طرح کی چیزوں کی گنجائش کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ آپ کی بات سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ فائنینشیل جو ہیلپ ہے جو مرد کر رہا ہے خاندان کی، اس کی وجہ سے وہ قوام ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے عورت نے، اب مرد سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نہ اٹھاؤ. کیوں نہیں؟ عورت کو تو کہا جاتا ہے وہ بھی اٹھا لے، لیکن فزیکل پاور کس کے پاس زیادہ؟ اس کا کیا کریں گے آپ؟ قاسم صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی نفسیات میں فرق ہے اور اس کے حق میں سائنٹیفک ڈیٹا بھی پیش کیا جاتا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان عورتوں اور مردوں کو ان کے نفسیات کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا چاہیے؟
जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मर्दों को कहा जा रहा है कि तुमने ये काम नहीं करना, हाथ बांध दिए हैं उसके। अब हाथ बंधे हुए के नफ्सियाती तौर पर आप जाकर पूछे ना किसी से कि क्या हाल हो जाएगा उसका, क्या औरत इस तरह कर लेगी? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बेली बैठक में एक बार फिर खुश आमदीद। हमने जेंडर इक्वालिटी को मौजू बनाया और कल्चरली इसमें जो मसाइल पाए जाते हैं उसको पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। आज हम मज़हब के पहलू से इस पर बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या मज़हब मर्द और औरत में कोई तफरीक करता है या उनको बराबर की सतह पे ट्रीट करता है। हमारे साथ हस्ब साबिक मौजूद हैं जनाब जवाद अहमद गामदी साहब, जनाब कासिम शाहिद साहब जिन्होंने हाल ही में जेंडर स्टडी में अपनी डिग्री मुकम्मल की है, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन मुमताज़ साहिब जो आलम दीन है और हदीस के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या कुरान पाक मर्द और औरत की हैसियत में कोई फ़र्क करता है? मसलन हम देखते हैं कि कुरान कहता है कि हमने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया, तो इस कव्वामियत को आप कैसे देखते हैं और क्या ये मर्दों को औरतों के ऊपर एक दर्जा फजीलत या बरतरी देना नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके जो कुरान मजीद के हवाले से चीज़ें हैं उस पर इंशाल्लाह अभी मोहसिन भाई गुफ्तगू करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पहले आपके सामने ये रखूँ कि असल में ये औरत मर्द ये मामला क्या है। जी। अगर आप गौर करें तो खुदा ने दो जिन्स हैं जो इनको पैदा किया है, एक मर्द है एक औरत है। मर्द और औरत के लिहाज से अल्लाह ताला ने मेरी नाक के शक्ल के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं किया। अच्छा, यानी एक मर्द है एक औरत है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब कभी भी एक मर्द और एक औरत मौजूद होंगे तो उनके दरमियान कुछ रिश्ते वजूद में आएंगे। ज़ाहिर है कि एक औरत बेटी भी है, वो बहन भी है, वो फूफी भी है, चाची भी है, ताई भी है, माँ भी है, उसके बहुत से रिश्ते हैं। ऐसे ही मर्द भी है, तो मर्द भी यानी बाप भी है, भाई भी है, शौहर भी है, और उसके इसके इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं। तो यहाँ जिस रिश्ते की बात हो रही है उसमें एक फ़र्क वाज़े किया गया है। मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अब एक रिश्ता डेवलप हो गया है तो इस रिश्ते की बुनियाद पर एक बात वाज़े की गई है, और वो क्या है? अगर आप गौर करें तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि वो कोई यानी एक दर्जा ऊपर या नीचे का मसला ही नहीं है, वो जिम्मेदारी का मसला है। यानी अगर आप गौर करें तो मर्द को जब कव्वाम आपने कह दिया है तो असल में एक और जिम्मेदारी, जायद जिम्मेदारी उस पर डाल दी। ये बात ठीक है कि जिम्मेदारी आयद की गई, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने की बुनियाद पर उसको एक दर्जा फजीलत भी दी गई जो तफासीर में बयान किया। मैं अभी अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए फजीलत है, आगे है, ज़्यादा है, बड़ा है, हुकूक ज़्यादा हैं, इसको ज़रा अलग कर लेना। पहले इसको समझ लें कि फ़र्क क्या है। एक मर्द और एक औरत ये मियाँ बीवी हो गए हैं। अब खुदा ये कह रहा है कि मर्द पर एक एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी, एक ज़ायद ज़िम्मेदारी ये है कि कमा कर वो लाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि कमा कर वो लाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है, यानी उसको हर हाल में करनी है, हर हाल में इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। अपनी बीवी, अपने बच्चों के नान नफ़के की तमाम तर जिम्मेदारी, उनकी फलाह बहबूद की तमाम तर जिम्मेदारी उस पर है, जिम्मेदारी उस पर है। अब इस फ़र्क को अगर आप यहाँ से देखें तो ये सवाल ही मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ से पैदा हो जाता है कि असल में इस्लाम ने कोई मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क कर दिया। तो जवाब भी आप ये कह रहे हैं कि कव्वाम बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि मर्द पर एक जिम्मेदारी ज़्यादा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके लिए जिम्मेदारी ही का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रवायती नुक्ता नज़र है ना हमारा, वो इस बात को मानता है कि उस पर जिम्मेदारी है। वो रवायती नुक्ता नज़र पे तो मोहसिन भाई अभी आपसे गुफ्तगू करेंगे ना कि वो क्या इसी तरह देखता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि पहले चीज़ों को उनकी सही जगह से रख कर लॉजिकली देखना चाहिए। सही। यानी मिसाल के तौर पर मर्द और औरत मौजूद हैं इस दुनिया में, इनके दरमियान एक रिश्ता बनना है, उस रिश्ता बनने के नतीजे में कुछ ज़रूरियात सामने आनी है, घर बनना है, बच्चे होने हैं, उनकी फलाह बहबूद का मामला है। इसको किसने देखना है? आप ज़रा गौर करके देखें कि अगर ये मामला भी तय होने लगे, यानी खुदा ने ना तय कर दिया हो, तो किस किस्म की अनारकी पैदा हो जाएगी। ये रिश्ते हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले तो बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन करेगा, अच्छा कितना करेगा,
اور پھر اب یہ کوئی پرسنٹیج ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ گھروں کے اندر معاملات اس طرح سے کیے جا سکتے ہیں؟ کسی بھی ادارے میں نہیں ہو سکتے، کسی بھی ادارے کہیں بھی نہیں ہو سکتے دنیا میں کہیں بھی کوئی ادارہ بناتے ہیں، کوئی بھی ہیرارکی کے بغیر آپ کیسے کوئی چیز بنا لیں؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد محسن بھائی اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو نکاح ہے یا شادی ہے یہ ہے کیا. دیکھیں ایک مرد اور عورت جب جوان ہو گئے تو ان کے درمیان ایک رشتہ بننا ہے. اس رشتے کو اگر میں آپ کو عام مفہوم میں سمجھاؤں، لاجیکل طریقے سے بتاؤں کہ کیا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ دو لوگوں نے پارٹنرشپ کی ہے. اب ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اور اس اگریمنٹ کے تحت وہ ایک زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک. وہ اگریمنٹ ایکچولی ایک کمپنی بنانے کا اگریمنٹ ہے. بچے اس کی پروڈکٹ ہیں، یہ پروڈیوس ہے جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ اس کی پروڈکٹ ہے. تو اب ایک مرد ہے ایک عورت ہے، بڑے ہو گئے ہیں، ان کی شادی ہونی ہے، ان کے درمیان ایک میوچل اگریمنٹ ہوتا ہے. اس اگریمنٹ کے تحت وہ ایک کمپنی فارم کرتے ہیں. اس کمپنی کے آگے کچھ پروڈیوس ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں مختلف ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو اصل میں وہاں پر کمپنی میں عہدہ ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یعنی اب بندے اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں کہ ایک عام کمپنی کے اندر بھی اگر ایک عورت CEO ہے اور اس کے نیچے مرد کام کریں تو یہاں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے بلکہ عہدے کا فرق ہے. جواد بھائی آئی ایگری ود یو. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو مان لیا کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان رشتوں کے تناظر میں دیکھنا چاہیے جس کے تحت وہ ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس سوال کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں جو پچھلے پروگرام میں قاسم صاحب نے کیا تھا کہ چلیں ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ رشتوں کے تناظر میں ہی ہم دیکھیں گے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو مذکر رشتے ہیں، جو مردانہ تعلقات ہیں، ان کو ایک برتری دی گئی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ دو لوگ مل کر ایک پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو اس پارٹنرشپ میں جو مرد ہے اس کو قوام بنایا جا رہا ہے. یہ میں سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ایکسٹرا ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے. مطلب پھر آج کے دور میں کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ذمہ داری چونکہ شیئر ہونے لگ پڑی ہے تو قوامیت بھی شیئر ہو رہی ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا؟ نہیں قمر، دیکھیں ایک ہے کسی چیز کو شیئر کرنا. مثال کے طور پر ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کے نیچے 100 لوگ کام کرتے ہیں، یہ 100 کے 100 لوگ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داریوں میں شیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ مالک نہیں ہے. جو میں یہ مالک کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر پرابلم یہ نہیں ہے کہ شیئرنگ کرنی یا نہیں کرنی. ایسا تھوڑی ہے کہ دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے گھر چلائیں گے. بہت اچھی بات ہے، چلائیں. الٹیمیٹ ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر 1 تاریخ کو بجلی کا بل آ گیا ہے، یہ بجلی کا بل دینا ہے نا. اب اگر تو سب نے شیئر کر لیا اور دے دیا گیا تو ہو گیا. اب فرض کیجئے نہیں ہے تو یہ ہر حال میں ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ جمع کروائیں؟ نہیں، فرض کریں میاں اور بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ذمہ داری بھی شیئر کر لیتے ہیں، 50% آپ کی ذمہ داری ہے، 50% میں پے کروں گا. شیئرنگ ذمہ داری کی اور بات ہے، ذمہ داری لے لینا. دیکھیں یہ ذمہ داری کہ مثال کے طور پر اب شوہر گھر پر آئے اور کہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے پیسے، کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ میں کر ہی رہی ہوں. جیسے شوہر یہ کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں بندوبست، میں محنت کر رہا ہوں، میں شام کو جاؤں گا، میں اوور ٹائم کروں گا، میں یہ کروں گا. بچہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل پہنچ گیا، یہ ذمہ داری. ایک ہے کہ آپ کسی کا ہیلپنگ ہینڈ بن گئے ہیں، اس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اپنا کوئی شیئر دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس مسئلے میں شریک ہو گئے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ اس کی سول رسپانسبلٹی کس کی ہے. دیکھیے سول رسپانسبلٹی کا معاملہ ہے یہاں پر، یہ مرد اور عورت والا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں اب محسن صاحب کی طرف آتا ہوں اور میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں قرآن پاک کی جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. یہ میرے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے اور میں آپ کے سامنے فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ رکھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں. اور جن عورتوں کے نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو. اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں جو آج کے دور میں مسئلے جن کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے. ایک تو قوامیت کی بحث ہے اور ایک جو مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا ایک اختیار دیا گیا.
تو میں چاہوں گا کہ قوامیت پہ پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ جہاں پر مختلف تراجم کو میں نے دیکھا، کسی نے مسلط ترجمہ کیا، کسی نے حاکم کیا، کسی نے ایک درجہ برتری تفسیر میں لکھا، تو یہ اس سے کیا واضح طور پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کی نظر میں مرد یا خاوند کہہ لیں وہ ایک درجہ بیوی سے اوپر ہے؟ اس میں جواد بھائی کی بات ہی میں اس کو آگے لے کر چلتا ہوں. مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اپنے حقوق میں بھی، اپنی ہر حیثیت میں. اب وہ کچھ رشتوں میں بن جاتے ہیں. میری ماں مجھ سے 3 گنا زیادہ افضل ہے، لیکن میں بیوی پر محافظ بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں. تو ماں اور بیٹا مرد اور عورت ہیں، ٹھیک، فضیلت میں وہ برابر درجے کی نہیں ہے میرے، وہ 3 گنا زیادہ درجے والی. اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی صراحت بھی ہے. تو جب رشتہ بدلے گا تب، مثال کے طور پر بہن ہے تو میں اس کا محافظ بھی ہوں، ذمہ دار بھی ساتھ ہی، کیونکہ میرے ساتھ ہے. اور یہ ڈیوٹیاں ہیں. جیسے کسی ادارے میں آپ کسی ہیرارکی کے بغیر آپ کوئی بھی ادارہ نہیں بنا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس میں ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. سی ای او کی ذمہ داری کہ سب کو لے کر چلے، وہ ایسے کوئی مسلط تو نہیں ہوتا جب، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ادارے کو سنبھال رہا ہے. الٹیمیٹ ہو یعنی فیصلہ اسی کا ہوگا، بات اسی کی سنی جائے گی، وہ سب کو لے کر چلتا ہے. اس کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی مار کٹائی نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے مار کٹائی کی بات آگے ہے، اس پہ جی میں عرض کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. مرد اور عورت اصل میں برابری ہیں. رشتوں میں جب فرق آئے گا تو فضیلت اور ذمہ داری بدلے گی. ٹھیک ہے، ماں اور بیٹے کا تعلق فضیلت میں ہو جائے گا، ذمہ داری میں تو اس کی ذمہ داری ہے ماں کی. اسی طرح باپ ہے تو باپ یعنی بیٹے اور بیٹی یعنی اولاد کے لیے ماں کے طرف زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے. باپ کی 1 ہے، اس کی 3 ہے. تو یہ بھی دین ہی نے بیان کیا ہے. اب رہی بات کہ قوام، ہمارے جدید جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ اس لفظ سے انہوں نے یعنی تفسیر بھی ایک کی ہے. آمنہ ودود صاحبہ جو امریکہ کی ہیں جی، انہوں نے کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر ترجمہ یہ بنے گا مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں چونکہ وہ عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں. ہاں آگے بھی وہی بات آ رہی ہے. تو یہ بالکل ہی غلط بن جائے گا. قوام کے ساتھ الا کا صلہ، آگے الا لکھا ہے، النساء. تو عربی زبان میں یہ ذمہ داری، محافظ یا اسی معنی میں ہوگا، یہ دوسرے معنی میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ذمہ داری مرد ہی پر ہے. جیسے کہ جواد صاحب نے کہا نا کہ وہ کما کر لائے گا، یہ کم تاریخ ہے تو کرایہ اسی نے دینا ہے، بل بھی اسی نے بھرنا ہے، نہیں ہے تو باہر سے قرض لے کر دے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں کیا کروں. شیئرنگ بھی ہو گئی ہے تب بھی ایک بندے کو تو آپ عدالت کہے گی نا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یا خدا پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اس کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. فیس آ گئی ہے، گھر کا سامان ہے، خرچہ ہے، جو بھی ہے. شیئرنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو گھر کے فیصلے ہیں، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے، گھر چلانا ہے، یہ پوری ذمہ داری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی مزید تفصیل کریں. جب اکثر ہمیں یہ مثال سننے کو ملتی ہے کہ ہر ادارے کا ایک ہائرارکی ہوتی ہے، اس میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر مردوں کو قوام نہ بنایا جائے تو خاندان کا ادارہ کیسے نہیں چلے گا، اس میں وہ کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ آپ وہ ماڈل پیش کریں نا ہمارے سامنے. مثلا جدید دور میں آج یہ ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کر رہے ہیں، کما کر لے کر آ رہے ہیں، وہ معاشی ضرورتوں کو مل کر پورا کر رہے ہیں. بچہ چھوڑ کر چلے گی عورت، جی، اب کس کو پوچھنا ہے؟ بچہ عورت چھوڑ کے چلی گئی ہے اپنے گھر میں، تو اب کس کو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ عدالت کو کیا کہیں گے؟ عدالت کس کو کیا کہے گی؟ خاوند کو بھی کہیں گے، بیوی کو بھی کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں ذمہ داری دونوں کی ہو جائے گی. آف کورس. تو کیا پابند کریں گے اس کو آپ؟ دیکھیں اس میں تو کیس ٹو کیس ویری ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری تو مرد اور عورت دونوں کی ہے نا، کیونکہ دونوں کی وہ اولاد ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اب بچے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کی تعلیم کا، تربیت کا بندوبست کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے. یہ ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے؟
سر میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری ایک ہی شخص پہ آئے گی, 2 پہ نہیں آ سکتی. 2 پہ کیسے آئے گی؟ 50-50 بڑا اہم بنتا ہے. سوری جی آپ قطع کلامی کے لیے, لیکن محسن بھائی کو ہی کہہ رہا ہوں کہ ان سے ایک بڑا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو بھی سسٹم بنائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ہائرارکی تو ہوگی. یعنی یہ جب آپ ایڈوائز کریں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ وہ لوگ, قاسم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ہیں جو اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, تو وہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ متبادل نظام ہے جس میں کوئی ہائرارکی نہیں, یعنی کوئی اوپر نیچے ہے ہی نہیں, یہ برابر ہیں. دیکھیں تو اس کے بعد معاملات کو کرنا کیسے, یعنی فیصلہ کرنا ہے نا. مثال کے طور پر بچہ گر گیا ہے, اس کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے اور اب ڈسکشن ہو رہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کو میں قمر صاحب کا چاہوں گا کہ اس ہائرارکی والی چیز کو میں ایڈریس کرنا پوری بات ہم پوری آیت کو دیکھ لیں, اس کے بعد ہم قاسم صاحب سے بھی چاہیں گے کہ وہ جو ماڈل رکھتے ہیں وہ ہم سنیں. تو اس دور میں عربوں میں قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا, اس میں یہ چل بھی رہا ہے جی, اور ذمہ داری نبھا ہی رہے ہیں. بالکل یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا, بات چل رہی. اس میں جو اگلی آیت ہے, یعنی قوام بنائے گئے ہیں عورتوں پر, محافظ یعنی ذمہ دار بنائے گئے ہیں, ہر طرح سے انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہے. اب ہیرارکی میں یہی ہوگا نا کہ وہ جو خواتین جن پر بنائے گئے ہیں وہ اطاعت گزار ہوں, بات سننے والی ہوں, سمجھنے والی. بات سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کیا بنانا ہے, کس پر جھگڑا ہو گیا ہے, اتباع نہیں ہے, یہ اس سینس میں نہیں ہے. وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ کس نے کرنا ہے, کہاں پر کیا ہونا ہے, آخر میں جھگڑا ہو گیا تو بات کس کی مانی جائے گی, یہ ہے بات. اس میں بیوی کو کہا ہے کہ تم اطاعت گزار ہی رہو. تو یہ فرق تو ہو گیا نا, فرق تو ہے, فیصلے میں مرد کو یا خاوند کو ترجیح دی گئی. فرق تو ہے نہیں, ذمہ داری دے دی گئی. آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو دی جائے, تو آپ نکاح کے وقت عورت یہ کہے کہ یہ ذمہ داری میں لیتی ہوں, میں بن جاؤں گی, تو وہ ذمہ داری ادھر شفٹ ہو جائے گی. اس میں ایسی کون سی بات؟ میں اس مثال یہ دینا چاہ رہا تھا کہ جیسے دوست ہیں, دوستوں میں تو کوئی ہائرارکی نہیں ہوتی. آپ کے جو دوست ہیں وہاں پہ کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. دوست ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہتے نا, اور دوست ایک دوسرے نہیں. یہ میں ایک پروپوز کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں اگر یہ غلط ہے تو میں اس کو واپس لے لوں گا, کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوست کی حیثیت سے وہ رشتہ نبھاتے ہیں اور معاملات کو ایسے لے کے چلتے ہیں. 2 میاں بیوی ہیں, بچہ کوئی نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر بچہ ہو گیا ہے تو اب تو فیصلے کرنے پڑیں گے, اب تو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک, تو 2 میاں بیوی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. چلیں اس پہ ہم قاسم صاحب کو اس میں شامل, وہ تو کر ہی رہے ہیں, ان کا تو مسئلہ اور سوال ہی نہیں پیدا, اور سوال ان کا ہے بھی نہیں. یہ جن کی آگے اولاد ہو گئی ہے اور اولاد 4-5 ہو گئی ہیں, تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب تو ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی نا. 10-20 دن, مہینہ, سال کے لیے تو ہے نہیں, یہ تو ساری زندگی کے لیے ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے کچھ احکام ہیں جو مستقل بذات ہیں, کچھ احکام ہیں جو ہدایات کی نوعیت کے ہیں اور تدبیر ہیں. تدبیر کا مطلب تدبیر ہی ہوتا ہے, وہ حکم نہیں ہوتا. اس طرح نہیں تو اس طرح کر لو, یہ حل نہیں ہو رہا تو ایسے کر, ایک سجیشن, جسے سجیشن کہہ رہے ہیں. عربوں میں یہ جو اگلی آیت ہے, یہ جو جہاں پر نشوز اختیار کیا جائے, تو وہاں پر تدبیر کون سی کارآمد ہو سکتی ہے؟ عرب ظاہر ہے ان میں حماست تھی, ان میں شجاعت اور بہادری تھی, اور مرد جو ہیں وہ جنگوں کے میدان میں لڑ رہے ہوتے تھے, عورتیں تو نہیں لڑتیں. تو ان میں ایک طرح کا تکبر بھی, ایک طرح کی یہ نفسیات بھی ہوتی, تفاخر بھی ہوتا. اس کو روک دیا ہے اس معاشرے میں کہ تم نے نشوز اگر دیکھا ہے. نشوز کا یہ مطلب ہے, یہ نہیں ہے کہ آج نمک زیادہ ہے تو نشوز ہو گیا ہے, نہیں. نشوز یہ ہے کہ اس عورت نے اس شادی کے بندھن میں باہر کوئی تعلق بنا لیا ہے, بغاوت کر دی ہے, یوں کہہ لینا, کوئی بغاوت کر دی. اصل میں یعنی اسی سینس میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے زبان کے اندر. دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ وہ بات نہیں سن رہی. بات نہیں سننے سے مراد بنیادی مطلب یہی ہے کہ باہر کوئی تعلق اس نے قائم کر لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک ذمہ دار آدمی بات برداشت نہیں کرے گا. ہمیشہ سے اس کو کنڈیم ہی کیا جاتا ہے کہ وہ آپ لائل بن کے. اب انسان یعنی مرد یعنی اس وقت یہ کر سکتا تھا کہ ہاتھ اٹھا دے, باہر نکال دے, کوئی اور بات کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے, یعنی اس لیول پر چلا گیا ہے کہ بھائی یہ نہیں, پہلے تو بات سمجھاؤ گے,
کہ تمہیں میں نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا، کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ یہاں سے شروع کرنا ہے. اس نے کہا نا ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، بس کوئی بات تو نہیں ہے. کچھ عرصہ گزرا ہے تو اس نے پھر پوچھا ہے بھی میں نے آج دوبارہ دیکھا ہے. تو اگر یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر بستر بھی الگ کر دو، سمجھانے کی بجائے. اب مزید بات آگے بڑھ گئی ہے. بستر الگ کیا ہے تو وہ بات نہیں سمجھی. تدبیر ہے اس زمانے میں. وہ ان کو اور بھی طریقے آتے تھے، لیکن اللہ نے اس میں سے کم کر کے کنٹرول کر دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ ظاہر ہے فزیکلی اسٹرانگ ہے، تو کوئی ایسا اقدام نہ کر دے کہ جس سے عورت کو جو ہے وہ مسئلہ بن جائے. اس کو پہلے سمجھانا ہے، آپ نے جیسے آیت میں پڑھا ہے. اس کے بعد بھی نہیں وہ سمجھ رہی تو پھر تم نے بستر الگ کرنا ہے. بستر الگ کرنے سے وہ سمجھ جائے گی. اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ رہی تو پھر ضرب ہے، اور ضرب ایسی ہے کہ جسم پر نشان نہ پڑے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ ہوں، آپ اس جگہ پر ہوں، آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ روک دیا ہے، تو آپ کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ جی نہیں، ذہن پر اثر کیا پڑے گا؟ ورنہ آپ تو اس زمانے میں یا اس دور میں بچھاڑ کر رہے ہیں ہر چیز کی. اللہ نے اس کو ایک مینج میں، ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتا ہے، قتل کر دیا ہے، اس کو مینج کر دیا ہے اور مرد کو باندھ دیا ہے کہ ذمہ داری ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر ہر چیز کا تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے. اس کو باندھا ہے. اگر پیچھے آیت میں قوام کہا ہے تو آگے آیت میں باندھ بھی دیا ہے. تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم نے پھر بھی کھانا دینا ہے، کرایہ پے کرنا ہے، بل دینا ہے، اے سی بند نہیں کرنا. صرف ایک کام کرنا ہے کہ پہلے آپ نے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد آپ نے بستر الگ کرنا ہے. اور یہ بھی محسن بھائی کہ بغاوت کے نتیجے میں ہے، اور یہ یعنی رشتے میں ایک بغاوت ہے نا کہ آپ کہیں اور چلے گئے، آپ نے کانٹریکٹ توڑ دیا، آپ نے نکاح ہوتے ہوئے ایک بےایمانی کر دی. اب اس کے بعد بھی آپ کو روک دیا گیا ہے کہ غیرت کے نام پہ نہیں کچھ نہیں کہنا، قتل نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس زمانے کی تدبیر ہے. اس کے بعد کہا کہ ضرب، پھر کہا کہ اب نہیں مانتی تو دونوں حکم دونوں طرف سے آ جائیں گے. تو یہ تدبیر ہے کہ طلاق نہ ہو، بچ جائے رشتہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں ہو تو آپ کوئی اور تدبیر اختیار کر لیں. یعنی یہ مستقل بذات حکم نہیں ہے، ٹھیک، یہ تدبیری احکام ہے. جیسے پردے میں ہیں، جیسے اور تدریجی احکام دیے گئے ہیں. تو مستقل بذات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں یا اور احکام ہیں، وہ شریعت ہے. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوامیت بھی ایک ایسا حکم تھا جو اس دور کے معاشرے کے مطابق دیا گیا؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آیت میں ایک شخص کو ذمہ داری دی گئی ہے. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو کیوں دی گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کرتے وقت عورت یہ کہے کہ یہ مجھے دے دے، تو وہ بھی ایک ہی شخص کو دی جائے گی، کیونکہ ذمہ دار ایک شخص کو بنانا. کیونکہ محسن بھائی یہاں نکاح کا لفظ اگر آپ تبدیل کر لینا، اگر دو لوگوں نے آپس میں کانٹریکٹ کرنا ہے، ایک کمپنی فارم کرنی ہے، تو اس موقع پہ جب وہ کمپنی فارم کر رہے ہیں بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں اور ذمہ داری لینی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں اوپر یا تم نیچے. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ لکھ لیں کہ بھائی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، جو کچھ مرضی کریں، یہ آج سے ذمہ داری میری ہے. یہ ذمہ داری آپ لے لیں. آپ کانٹریکٹ کرتے ہوئے کمپنی کا وہ کانٹریکٹ بنا رہے ہیں، اب نکاح نامہ وہی ہے اصل میں، اب وہاں بیٹھے ہوئے یہ طے کر لیں، یہ آپ کی شرط ہے، وہ مان لی جائے. صحیح ہے، وہ بات ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے نشوز کی تعریف کی، جو آپ نے ایکسپلین کیا پورا پروسیس، یہی چیز عورتوں کے بارے میں نہیں بیان کی گئی کہ اگر مرد نشوز یا کوئی ایسا تعلق قائم کرتے ہیں باہر تو وہ بھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں یا کوئی ایسا کام کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ شاید کہیں گے کہ وہ بڑوں کے پاس جائیں. تو بہرحال ایک فرق تو ہے. نہیں، باپ اگر آپ کا باپ ہے اور بیٹا موجود ہے تو بیٹا کیا دیکھیں، باپ اور بیٹا برابر تو نہیں ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں یہی تو وہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ایک باپ بیٹے والا فرق کر رہے ہیں. نہیں، ذمہ داری کا، حالانکہ وہ دوستوں والا فرق ہونا چاہیے. مرد تو دونوں ہی ہیں، مرد تو دونوں ہی ہے نا. ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹی ہے اور ماں ہے، عورتیں تو دونوں ہی ہیں. فرما رہے تھے کہ فرق نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فرق ہے جتنا باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے. رشتوں میں، یعنی رشتوں میں بڑا ہونا، ذمہ دار ہے، وہ میرا باپ بھی ہے اس لحاظ سے. میں پھر قاسم صاحب کی طرف چلتا ہوں. ان کا ہی یہ پوائنٹ تھا کہ مذکر اور میل رشتوں کو جو ایک فوقیت دی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اس پوائنٹ کو ہمارے سامنے رکھیں. جی شکریہ قمر بھائی. میرا اس دن جو موقف تھا وہ
ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر تھا. جیسے محسن صاحب نے بات کی, اگر ہم اس حوالے سے اس بات کو لے کر چلیں تو یہ ایک ڈفرینٹ پہلو ہے. اس میں جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں ایک کام ہو رہا ہے, اس طرح سے رشتے بن رہے ہیں اور اس طرح سے مرد جو ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں شوہر, تو اس کا ذکر کر دیا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو یہ چونکہ تدبیر ہے, اشارہ ہے, تو جب ماحول بدلے گا, اب ایکویلٹی اور ایکویٹی ہوگی, تو جب خواتین اس قابل ہو جائیں گی یا معاشرے میں ایسی اپرچونیٹیز, ایسے پروفیشنز بننا شروع ہو جائیں گے کہ خواتین بچوں کے ساتھ ساتھ جو اپنی ان کی ریپروڈکٹیو جو ان کے رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے اس کو وہ نبھاتے ہوئے فیملی کے اندر وہ پروفیشن اس کو کر سکتی ہیں اور گھر چلا سکتی ہیں, تو آئی تھنک یہ تدبیر دوسری طرف ہو جائے گی. پھر آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ خواتین بھی لے سکتی ہیں. آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عرف تھا کہ مرد اور عورت کے معاملات ایسے چل رہے ہیں. اس طرف ہلکا سا اشارہ محسن صاحب نے بھی کیا کہ اس دور میں یہ تدبیر مناسب تھی کیونکہ پروفیشن یہ اویلیبل نہیں تھے اس ٹائم. جو پروفیشنز تھے وہ یہی تھے جن میں سوشل کنسٹرکشن ایسی تھی کہ مرد ہی کام کر رہے تھے, خواتین وہ کام نہیں کر رہی تھی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں ویسٹرن ورلڈ میں, ہم گلوبل ساؤتھ میں دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ اسی دور میں رہتے ہوئے انہوں نے کر لی ہے, وہ پروفیشنز کریٹ ہوئے ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں. ایک زمانے میں ایک ریولوشن آیا ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ آسان ہوا ہے. وہی چیزیں اگر ہمارے ہاں آ جاتی ہیں ایز اٹ از, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مذہب سے ہم تعویل مانگ رہے ہیں, ہمارے ہاں وہ نہ اپرچونیٹیز ہیں نہ ہمارے ہاں وہ ماحول ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آیت میں وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی, تو وہ تب وہ ہوگا ایسا کہ آپ کے پاس وہ چیزیں میسر بھی ہوں. آپ فار ایگزامپل جس طرح یہ مارنے والی بات ہے, یہ اگر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں تو یہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ بنتی ہے جب اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے. لیکن اگر آپ محسن بھائی کی بات غور سے سنیں جو کہ ایک ریئل انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی, جو ہمیں سمجھ آتی ہے, لاجیکل لگتی ہے, اس میں وہ تب مارنا الاؤ کر رہے ہیں جب پہلی 4 سٹیجز پر اس کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوسری طرف بھی یہ رول اپلائی کر لیں, اس میں بھی تدبیر ہی اس میں بھی پھر تدبیر ہی ہوگی نا. اگر خاتون دیکھتی ہیں اپنے مرد کو یا ان کو پا لیتی ہیں تو پھر وہ بھی 4 دفعہ صبر کریں گی, پھر ویسے کریں گی, پھر وہ بھی مار لیں. مرد کو یا خاوند کو قیامت تک کے لیے قوام بنا دیا گیا ہے. کیا آپ اس پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ زمانے کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں کہ وہ بالکل ہی بدل جائے, جیسے مرد اور عورت دونوں کا کمانا یہ ایک نیا فنومنا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کی گنجائش کو آپ تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں قمر, میں پہلے نا میری وہ پچھلی بات پہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا ایک رخ سے اور دیکھیں اس کو. یہ جو محسن بھائی نے فرمایا, آپ ذرا اس کی ایک ڈفرینٹ شکل کو سامنے لے کے آئیں. ایک کمپنی ہے, اس میں ایک ہائرارکی ہے, ایک وہ فیصلہ ہے جو اوپر سے نیچے ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جہاں آپ فیصلہ کن پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں, ختم کر دیں, چلے جائیں, ریزائن کر دیں. یہ جو کمپنی کی فارمیشن ہے اس کے اندر ایک جگہ سے معاملہ تو کیا جانا ہے. دیکھیں وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بغاوت ہو گئی ہے. بغاوت کیا ہے؟ آپ نے ایک رشتہ قائم کیا ہے, اس رشتے کی سینٹیٹی کو مانا ہے, آپ نے ایک نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں یا کانٹریکٹ پہ سائن کیے ہیں, اور اس کے بعد آپ چیٹنگ میں انوالو ہو گئے, ٹھیک, ایک حرام کام میں انوالو ہو گئے. یہ آپ نے اصل میں اس رشتے سے بغاوت کر دی ہے, صحیح, ٹھیک. اب اس کے اندر وہ 4 سٹیجز بتا دیں گے, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. بھئی آپ کو مثال کے طور پر دوسری سٹیج پہ ہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو ختم کر دیں گے. اصل میں وہاں پہ کیونکہ مرد کے پاس ختم کرنے کی طاقت موجود ہے اور دوسری طرف خاتمہ کروانے کی طاقت ہے, تو ڈفرنس تو ہے نا. تو یہ جو ڈفرنس ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر والا الگ ہو جائے. مثال کے طور پر اس کو اس شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, پسند نہیں آ رہا, معاملہ خراب ہو گیا ہے, اب دلچسپی نہیں رہی, کچھ بھی ہے, تو ختم کر دے رشتے کو. اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس کے بستر الگ کر دو, اس کو سمجھاؤ بجھاؤ, بڑوں کو انوالو کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیج آئی نا, ایک سٹیج وہ ہے کہ جس کے اندر آ کے یہ سب کچھ کر لیا گیا, سب کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد بھی آپ کے ہاں وہ بہتری نہیں آ رہی, تو اب آپ کو ایک ڈیسیژن کرنا پڑے گا. وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس طرح کا کرے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی ختم کر دے معاملے کو, اس کانٹریکٹ کو ہی ختم کر دے. یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جیسے اب محسن بھی نے کہا کہ یہ کوئی اللہ میاں کا حکم تھوڑی ہے کہ یہ 4 یا 5 کام کرنے کے بعد ہی تم رشتہ ختم کر سکو گے, یہ تو نہیں فرمایا. یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں یہ شک پیدا ہو گیا ہے, یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تم اس جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے,
تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرو گے. اگر آپ غور کریں تو یہ کہا جا رہا ہے. نہیں ٹھیک آپ ہے, نے خود یہاں پہ دیکھ لیا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے یہ جو یعنی ذمہ داری کے ڈیوائڈ کرنے کا معاملہ ہے, اس میں بھی ایک بات کو یہ سمجھ لیں, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آج کے دور میں لوگ خود کمانے لگ گئے. دیکھیں جب انسان خود سے کمانے لگتا ہے یا کسی پوزیشن میں آ چکا ہوتا ہے, یعنی میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ میں اب گھر چلا سکتا ہوں, میں بل دے سکتا ہوں, میں رینٹ ادا کر سکتا ہوں, تو اب مجھے یہ کہنے کی یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھیے, ہمارے گھروں میں, معاشرے میں, سماج میں, جیسے جو آدمی گھر چلا رہا ہو وہ ایون بڑا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تو اس کی ایک سیپ بن جاتی ہے. لیکن جواب بھائی اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلاً آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں نا بار بار, وہ دے رہے ہیں کمپنی کی ہائرارکیز کی. جب آپ لفظ ہائرارکی بول دیتے ہو تو میرے خیال میں آپ اپنا کیس ہار جاتے ہیں. یہی تو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہائرارکی ہے, ایک سی ای او ہے, مرد اور عورت میں نہیں. جب ایک سی ای او ہوگا جواب نہیں, ہائرارکی سی ای او مرد ہے اور سی ای او عورت ہے. اگر عورت کمانا شروع ہو گئی ہے تو مرد تو پھر بھی سی ای او مجھے ایک رہے بات گا. بتائیں نا, نہیں ایک منٹ, سی ای او عورت ہے, فرض کریں ایک کمپنی کی سی ای او عورت ہے, اب یہ اس لیے سی ای او ہے کیونکہ یہ عورت ہے؟ نہیں بھائی, یہ عہدے کا فرق ہے. اس کے نیچے کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی مثال کے طور پر جنرل مینیجر ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی کلرک ہے, یہ سارے عہدے ہیں. اس میں کہیں ایک عورت ہوگی, اس کے نیچے مرد ہوگا, مرد کے اوپر کوئی عورت بیٹھ جائے گی, عورت کے نیچے کوئی مرد آ جائے گا. یعنی یہ تو ہائرارکی میں عہدوں کی بندربانٹ ہے. ایک میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب محسن بھائی یہ بات کر رہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تدبیر ہے, اور اگر خاتون نکاح کے وقت یہ لکھوا دے کہ ذمہ داری میں لے لیتی ہوں اور میں اس کے سربراہ ہوں, اس میں کیا ہے؟ اس کے بعد بحث بنتی نہیں ہے. جب ہاں اس کے بعد تو جو اختلاف ہے عہدے والا کہ وہ مرد کو دیا گیا وہ ختم ہو گیا نا. لیکن اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ مرد لازماً قوام ہو. اگر آپ نکاح کے وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عورت قوام ہوگی تو اللہ اس کو بھی الاؤ کر رہے ہیں. اللہ میاں کو دلچسپی اس سے ہے کہ جو ادارہ وہ بنا رہے ہیں وہ ادارہ قائم رہنا چاہیے اور اس کی فلاح و بہبود ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس میں یہ چل بھی مردوں کے پاس رہا تھا نا, یعنی وہ کر رہے تھے آلریڈی, اور میجورٹی کر رہی ہوتی ہے. آپ جو کیس لائے ہیں وہ مطلب ہمارے معاشرے میں یا کہیں بھی, وہ جس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں ہے کہ ہر دوسرا گھر اس طرح بنا ہوا ہے. وہاں پہ بھی شوہر اور بیوی ہے, وہاں پر بھی چیٹنگ پر وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. وہاں پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں. تو اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کمیٹڈ ہوں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ باہر کو مطلب کوئی اور ہی دنیا ہے, کوئی اور ہی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے, وہاں پر بھی کورٹس ہیں, وہاں پر بھی میرج جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ عہدہ ہے, عہدے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پر شادی میں ایک برابری کا تصور ملتا ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ مرد برابری ہے نا, آج میں نے یہ پکانا ہے, اس نے کہنا میں نے یہ کھانا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر آنا ہے کہ یکم تاریخ ہے جی, جہاں پر آنا ہے کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے نہیں جانا ہے, بچے جہاں پر فیصلہ کرنا پڑھانا ہے, وہاں پر تو آپ کریں گے نا. تو آپ دیکھیں آپ کی بات سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ فائنینشیل جو ہیلپ ہے جو مرد کر رہا ہے خاندان کی, اس کی وجہ سے وہ قوام ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عورت کو آپ نے قوام بنا دیا مثال کے طور پر, اور ذمہ داری اس پہ, ذمہ داری ساری جواب ہے. مرد جو ہے وہ اپنی مرضی سے رہے گا. آپ دیں نا ذرا اجازت, کوئی بنا کے دکھائیں نا ذرا. عورت نے برداشت کرے گی وہ 5 دن 10 دن 5 دن, اور اگر اس نے کہیں کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا مرد کو, وہ کوئی ریلیشن شپ میں نہیں ہے, کوئی اس کا بات نہیں, اصول آپ کے اصول کے مطابق تو وہ اس کو پھر کچھ پروسیس کے بعد لگا بھی سکتی ہے. اب دیکھیں, اب شک جو ہے ادھر سے, چونکہ نفسیات کا بھی فرق ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میڈیکلی کوئی فرق ہی نہیں ہے, میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ فرق ہے. تو اب فرق کے لحاظ سے آپ خاندان کو پوری زندگی کے لیے بنائیں گے یا ختم کر دیں گے, یہ ہے مسئلہ. وہاں پر تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا کہ میں نہیں دیکھتی تم کیا کہتے ہو. اس کے بعد اگر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے عورت نے, تو اب مرد سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نہ اٹھاؤ. کیوں نہیں, عورت کو تو کہا جاتا ہے نا, وہ بھی اٹھا لے, لیکن فزیکل پاور کس کے پاس زیادہ ہے, اس کا کیا کریں گے آپ. بھائی وہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس لیے یہ ادھر نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی لڑائی ہوگی نا, جھگڑا ہوگا اور مار پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو باندھ دیا, یعنی طاقتور کو باندھ دیا گیا ہے, اس کی طاقت کم کر دی گئی ہے کہ انسان بن کر رہو, اور اگر یہ نوبت آ بھی جائے تو بس اتنی بات الاؤڈ ہے.
اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو ابھی اور اس میں بھی جواد صاحب آپ کی بات میں معذرت کاٹ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں 18 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پاور والدہ کو منتقل ہو جاتی ہے، وہ فیصلے لیتی ہے، وہ رشتے کرتی ہے، وہ بات کا کما نہیں رہی کچھ بھی، کما وہ بیچارہ باپ ہی رہا ہے، باہر سے دھکے کھا کے آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، جو بھی گھر سے آ کے باتیں بھی سنتا ہے، گھر کی بھی سنتا ہے، باہر سے بھی سنتا ہے، تو اور اولاد کے فیصلے والدہ لے رہی ہوتی ہے، فضیلت بھی اس کے پاس زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ صرف جو 5-7 سال پہلے ہیں، مسئلہ تو اسی کا ہے نا، کیونکہ اسی میں بچہ جوان ہونا ہے، اسی میں سارے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں، ذمہ داری پوری ادا کرنی ہے. یہ نہ ادا ہو تو بچے کھجل ہو جائیں گے، بچے تو خراب ہوں گے، ان کو کوئی پوری بات نہیں ملے، کوئی تربیت نہیں ملے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی. اس میں کہا ہے، اور وہ ہر حال میں اس کو پورا کرتا ہے اور کر بھی رہا ہے. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کر رہا تو عورت کر لے گی، اور وہ ذمہ داری اور عہدہ منتقل ہو جائے گا. اور یہ منتقل کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، یعنی کہنے کی کیا ضرورت ہو بھی جائے گا. جہاں پر بیٹا کما رہا ہو، بڑا بیٹا ہو، ضرورت یہ ہے کہ قرآن میں آ گیا نا کہ قوام ہے. وہ مرد جو ہے وہ اس کے مثال کے طور پہ انا اگر ہرٹ ہو جائے گی، وہ قرآن کی آیت کھول کے بتائے گا کہ میرا ٹھیک ہے تم کماتی ہو جو کچھ بھی ہے، لیکن قوام میں ہی ہوں. ایسے کچھ کیس دیکھیں. یہ پوری آیت ایسے ہے نا، پوری آیت میں ایک مسئلہ آ گیا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ نشوز اختیار کر گئی، تو بات کو پیچھے سے شروع کر لیا، تدبیراً بات پہلے بتانے کے لیے بات کو پیچھے سے شروع کر لیا کہ تمہارے لیے یہ کام کہا گیا ہے. اب تم دیکھ رہے ہو کہ عورت اس طرح کر رہی ہے، تو تمہیں مال خرچ کرنے کی وجہ سے، عہدے اور ذمہ داری کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم کلی طور پر اس پر جو ہے نا وہ بھرمار کر دو. یہ کہا جا رہا ہے، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. ہاتھ باندھ دیے ہیں اس کے. اب ہاتھ بندھے ہوئے کہ نفسیاتی طور پر آپ جا کر پوچھیں نا کسی سے کہ کیا حال ہو جائے گا اس کا، کیا عورت اس طرح کر لے گی؟ یعنی نفسیاتی طور پر ڈاکٹر سے پوچھیں، میڈیکل سائنس سے پوچھیں کہ خاتون اس طرح کر لے گی مرد کے ساتھ. جی قاسم صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی نفسیات میں فرق ہے، اور اس کے حق میں سائنٹیفک ڈیٹا بھی پیش کیا جاتا ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان عورتوں اور مردوں کو ان کی نفسیات کے مطابق ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، جو کہ اوبویسلی ڈفرینٹ ہوگا پھر؟ جی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نفسیات چونکہ ہمارے ہاں اس میں بڑی ماڈرن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، تو ضروری نہیں کہ نفسیات جیسا آج ہے یہ شروع سے ہی اس طرح سے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے. اور وہی بات وہیں پہ سوشل کنسٹرکشن پہ آ جاتی ہے کہ خواتین کسی معاشرے میں اور طرح سے ان کی سائیکولوجی پہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ ان کو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. اور جو اس مدعا جو آپ نے اٹھایا ہے آج قوامیت والا، اس میں جو لوگ ہیں وہ اس کے انٹرپریٹیشن کو لے کر کنفیوز ہیں، نہ کہ جو خدا کا اصل مطلب ہے. اگر آپ اس کی طرف اس کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جیسے محسن صاحب نے کہا کہ وہ ایک تدبیر ہے اور ایک اشارہ ہے، اگر ہم اس پہلو کو سمجھ لیں کہ وہ ایک معاشرے میں رائج چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آئی تھنک یہ مسئلہ ہو ہی نہ، کیونکہ یہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے موضوع ہی نہیں بنایا، اللہ نے شوہر اور بیوی کو موضوع بنایا. تو آپ اس رشتے میں جاتے ہی اپنی مرضی سے ہیں. اگر ایک خاتون جائے اپنی مرضی سے رہی ہے تو پھر وہ اس عورت کے رائٹس اور ڈیوٹیز کا مسئلہ ہے، وہ ٹوٹل جینڈر کا مسئلہ ہی نہیں بن رہ جاتا.